احمد رضا بریلوی عظیم ماہر معاشیات، دی گریٹ اکنامسٹ، جس نے ضخیم جہادی سائنس کے فتاوی العطایہ النبویہ فی الفتاوی الردویہ میں خرید و فروخت، اجارہ، شرکت، مداربت، کرایہ، وراثت، بیع، سود اور زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات و دقیق مسئلوں پر جا بجا تحقیق انیق فرمائی اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں تجارت کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے قوم و ملت کو باخبر رکھا۔ ایک عنوان سو حوالے سے ثابت باتیں ہیں، منکر کا سر اعلیٰ حضرت تصانیف بارے شتر سے زیادہ ہو تعریف، کیا مختصر اعلیٰ حضرت۔ اے امام احمد رضا، آپ نے معاشیات اور اس سے متعلق امور پر اتنا کچھ لکھا، آپ نے پیسوں اور دنیاوی مال و متاع کے ان معاملات کو اہمیت کیوں دی؟ کیا آپ کو ان سب سے خاصا شغف ہے؟ فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سونا چاندی سے محبت رکھتے ہیں قیامت کے دن پکارے جائیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا کے دشمن سے محبت رکھتے ہیں؟ ایک اور مقام پر دنیا کے بارے میں تنبیہ کرتے ہیں، دنیا سجن مومن ہے، سجن مومن ہے، سجن مومن میں اتنا آرام مل رہا ہے محض فضل نہیں۔ دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گھاٹ ہے ہر رافع، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا دنیا دیکھی بالی ہے۔ بعض حضرات نے آپ سے ناواقفی میں پوچھ لیا کہ فتویٰ پر فیس کیا ہوگی؟ جواباً تحریر فرمایا، یہاں بحمد اللہ تعالی فتویٰ پر کوئی فیس نہیں لی جاتی، کبھی ایک پیسہ نہ لیا اور نہ لیا جائے گا۔ بعونہ تعالی ولہ الحمد۔ معلوم نہیں کون لوگ ایسے پست ہمت ہیں جنہوں نے یہ سیغہ کسب کا اختیار کر رکھا ہے، جس کے باعث دور دور کے ناواقف مسلمان کئی بار پوچھ چکے ہیں کہ فیس کیا ہوگی۔ وطن عزیز پاکستان کے شہر راولپنڈی سے ایک سائل نے بارہا مسائل پوچھے اور ہر بار انہوں نے اجرت و قیمت کی بات کی۔ اب غیرت مند احمد رضا بریلوی کے قلم کے تیور تو ذرا دیکھیے، لکھتے ہیں قیمت کاغذ کی نسبت پہلے آپ کو لکھ دیا گیا کہ یہاں فتویٰ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے، بیجا نہیں لیا جاتا، آئندہ کبھی یہ الفاظ نہ لکھیے۔ خوددار امام احمد رضا بریلوی خود اپنے عمل کے ساتھ اپنے احباب کو بھی اس طرح ہدایت و تاکید فرماتے۔ احمد رضا بریلوی کے نجی پرائیویٹ خطوط اور دیگر سوشل ایکٹیویٹیز سے پتہ چلتا ہے کہ احمد رضا بریلوی ہم مسلمانوں کے درد مند اور غمخوار مددگار ہمدرد تھے۔ آپ نے اپنے وصیت نامے میں بھی جائیداد کی چوتھائی آمدنی مصرف خیر میں رکھی۔ مفلس غریب نانے جوئی کو ترستے تھے، نعمت کھلانے والی وصیت رضا کی ہے۔ لوگ آپ سے فقط فتوے کے مسائل ہی نہیں پوچھتے بلکہ اپنے دیگر زندگی کے اہم معاملات اور حالات حاضرہ پر بھی سوال اور مشورہ بھی کرتے۔ احمد رضا بریلوی کا ایک خلیفہ ظفر الدین بہاری، جو مصنف، محقق، مدقق، مناظر، منتظم، ماہر حیت و فلکیات، جسے ملک العلماء کے لقب سے جانا جاتا، اور کلکتہ کے حاجی منشی لال محمد خان، جو محسن اہل سنت، اشاعتی و تنظیم امور میں پیش رہنے والا نام، ان کے تذکرے میں امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی کا جماعتی درد اور ملی کرب دیکھیے کہ ملک العلماء کے نام اپنے ایک خط میں لکھتے ہیں، افسوس کہ ادھر نہ مدرس، نہ واعظ، نہ ہمت والے مالدار، ایک ظفر الدین کدھر جائیں اور ایک لال خان کیا بنائے۔ صرف یہی نہیں، احمد رضا بریلوی دوسرے اداروں کے لیے معاونت و تعاون کی اپیلیں بھی کرتے۔ امام عشق و محبت ہم مسلمانوں کی بدحالی کو دیکھ کر اڑتے رہتے۔ اپنے ایک خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ سنیوں کی عام حالت یہ ہو رہی ہے کہ جن کے پاس مال ہے انہیں دین کا کم خیال ہے، اور جنہیں دین سے غرض ہے افلاس کا مرض ہے۔ کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے کیا ہونا ہے۔
احمد رضا بریلوی مسلمانوں کو بیدار و معاشی استحکام کے لیے ہوشیار و خبردار رکھتے اور ڈھارس دیتے مشرکین سے اتحاد توڑو، مرتدین کا ساتھ چھوڑو کہ محمد الرسول اللہ کا دامن پاک تمہیں سائے میں لے، دنیا ملے نہ ملے دین تو ان کے صدقے میں ملے۔ مفکر اسلام نے انتباہ فرمایا کہ قرآنی ارشاد کے مطابق کافر و مشرک، یہود و نصارہ، آتش پرست و ستارہ پرست سب ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اے امام احمد رضا، یہ بھی رہنمائی فرمائیے کہ ہم مسلمان اپنے دشمن سے کیسے بچیں۔ دردمند احمد رضا نے دشمن کی نفسیات کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو تلقین کی کہ دشمن اپنے دشمن کے لیے 3 باتیں چاہتا ہے۔ اول، اس کی موت کہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ دوم، یہ نہ ہو تو اس کی جلا وطنی کہ اپنے پاس نہ رہے۔ سوم، یہ بھی نہ ہو سکے تو آخری درجہ اس کی بے پری کہ عاجز بن کر رہے۔ مخالف کے یہ 3 درجے مسلمانوں پر دشمنان اسلام نے طے کر دیے اور ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، خیر خواہی ہی سمجھے جاتے ہیں۔ احمد رضا بریلوی کی ان باتوں کو ذرا غور سے سمجھیں کہ کتنی سچائی ہے اس میں۔ دشمنان اسلام نے ہم مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا دشمن ہی جانا، مگر ہم نے اس دشمن سے اتحاد کیا، ہاتھ ملایا۔ بدلے میں سودو، بوسنیا، سربیا، کروشیا، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، عراق، افغانستان، لبنان، شام، برما اور چین و ہندوستان وغیرہ میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ امریکہ، برطانیہ، نیٹو، اسرائیل، روس اور چین وغیرہ نے معاشی استحکام سے مسلمانوں کو لاچار کر دیا ہے۔ ہم صرف ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم کا مجسمہ بنے دیکھتے رہے۔ ناظرین کرام، بریلی کے اس خانوادے نے مغلوں کے زوال کے ساتھ ساتھ 3 بڑی جنگوں کو دنیا میں تباہی مچاتے دیکھا، جبکہ عرصہ دراز سے انگریزوں کے زیر تسلط ریاست میں اپنی نسل کو دینی ماحول میں پروان چڑھایا۔ احمد رضا بریلوی کی پیدائش 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے ٹھیک 6 ماہ قبل ہوئی۔ اس انقلابی و آفاقی جنگ آزادی کے ایام کے ساتھ ساتھ احمد رضا بریلوی نے اپنے بچپن سے لڑکپن اور پھر نوجوانی کے ادوار کو یوں پایا کہ 1862 عیسوی میں مغل سلطنت کا آخری چشم و چراغ بہادر شاہ ظفر قید و بند کی صعوبتیں جھیلتے ہوئے بجھ گیا۔ احمد رضا بریلوی اپنی نوجوانی کے 13ویں سال میں جب داخل ہوئے تو ایک طرف علم کی دہلیز کو عبور کرتے ہوئے دستار فضیلت کا صحرا اپنے سر سجا چکے تھے، تو دوسری جانب 1871 عیسوی فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کی بو پھیلنا شروع ہو چکی تھی کہ جب جرمنی اور فرانس کی چپکلش نے اطراف کی سلطنتوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ 13 سال کی عمر میں بریلی کی سرزمین سے امام احمد رضا نے جب مسند افتاء کو جہاں دیکھنا شروع کیا تو وہیں دنیا میں ہونے والے واقعات پر بھی گہری نظر رکھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب علماء بر صغیر نے چھاپے کھانے، پرنٹنگ پریس کا استعمال شروع کیا اور احمد رضا بریلوی کی کتابوں کی اشاعت کا آغاز ہوا۔ یوں احمد رضا بریلوی کے قلم سے جاری فتاوا و تصانیف میں دنیا کی جانب مسلمانوں کو پیش معاشی و اقتصادی اور سیاسی مسائل پر پر اثر اور مفید تحریری دستاویز قابل قدر ہیں۔ انہی برسوں میں 3 بڑے مہلک جنگی ہتھیار ایجاد ہوئے، یعنی ٹینک، آبدوز اور کیمیاوی زہریلی گیسیں۔ چونکہ اس پہلی عالمی جنگ کا آغاز جولائی 1914 عیسوی میں ہوا، جبکہ اس سے قبل 1908 عیسوی سے اس جنگ کی سازشوں سے کئی ریاستوں کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور کہیں پر قبضے، گویا پوری دنیا کو اس آتش و آہن کی بھٹی میں کودنا پڑا اور ان تینوں ہتھیاروں سے دنیا میں ایک بڑی تباہی مچی۔ تقریباً 1 کروڑ ہلاکتیں ہوئیں، 2 کروڑ افراد زخمی ہوئے، جبکہ ان میں 10 لاکھ مقبوضہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان، ہندو اور سکھ شامل ہیں۔ جب 1918 میں اس جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے علاوہ تمام اقوام کی شوکت و عمارت کا فلک بوس محل دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ برطانیہ دیوالیہ ہو گیا، فرانس زخم، روس اور جرمنی انقلاب کی دہلیز پر کھڑے تھے، آسٹریا اور ہنگری کی عظیم سلطنتیں ختم ہو گئی تھی، ترک خلافت عثمانیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی، افریقہ میں سلطنت ترکیہ کے صوبوں پر اتحادی قابض ہو چکے تھے، اٹلی بدحواس و مضطرب تھا اور عرب ممالک چھوٹی چھوٹی حد بندیوں میں مختلف آزاد مملکتوں میں بٹ چکے تھے، اور یورپ کے باقی سارے ممالک اس جنگ کے طوفانی اور آتشی تھپیڑوں کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر تھے۔ ترک عثمانی سلطنت کے معاشی وسائل 1912 اور 1913 کی بلکان جنگ کی لاگت سے ختم ہو گئے تھے، جس پر چند ممالک نے مالی امداد کی پیشکش کی۔ پھر امداد کا یہ کچکول بر صغیر کے شہروں میں بھی گھوما اور کلکتہ میں ایک درد مند چودھری حاجی لال محمد کے پاس پہنچا، جس پر چودھری صاحب نے بریلی میں موجود ماہر معاشیات امام احمد رضا سے رجوع و مشورہ کیا اور ترک کی امداد سے متعلق رائے طلب کی۔
جس کے جواب میں اسلام کے اس مجدد کا قلم حرکت میں آیا اور صدیوں تک مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والے سنہری حروف بصورت نکات کرتاس پر رقم ہوئے۔ یہ مختصر ترین نقشہ کھینچنے کا مقصد یہ سمجھانا مقصود ہے کہ احمد رضا بریلوی دنیا کے اطراف و اکناف کی باریک بینی اور سیاست سے کس قدر آشنا تھے۔ موجودہ حالات، کرونا وائرس اور اس کے پیش نظر دنیا بھر میں کیے گئے لاک ڈاؤن اور قرنطینہ کے ماحول نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آئیے ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی سے پوچھتے ہیں کہ آج ہم معاشی بحران سے کیسے باہر نکلیں، کیسے ملت اسلامیہ کی اخلاقی، معاشی، تعلیمی اور سیاسی فلاح و بہبود ہو۔ ضیاء طیبہ اپنی تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کرتی ہے کہ سب سے پہلے 19ویں صدی میں مسلمانوں کو معاشی منصوبہ دینے والا یہ گریٹ اکنامسٹ احمد رضا بریلوی ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلے 1913 عیسوی موسم بہار کے آغاز میں حاجی لال محمد خان کی جانب سے ترکوں کی امداد پر پوچھے گئے سوال پر اس ماہر معاشیات نے مسلمانوں کو ایک بہترین معاشی و فلاح و بہبود کا منصوبہ گریٹ اکنامیکل ایجنڈا لکھ کر دیا، جو آج 100 سال بعد بھی تازہ دم اور کارآمد ہے۔ اس منصوبے میں درج کیے گئے فارمولے کے الفاظ آج بھی ہمیں چیخ چیخ کر پکار رہے ہیں کہ آؤ بدحالی کو خوشحالی میں بدلو، اور ہم نے یہ 100 سال جیسی بھی قسم پرسی میں گزار تو دیے، لیکن احمد رضا کی تحریروں کو پڑھنا اور اس پر غور و فکر اور عمل کرنا گوارا نہیں کیا، بس لنگر رضویہ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ فقیر کو یہ کہنے دیجئے کہ احمد رضا نام ہی ایک ایسی سونے کی چڑیا کا ہے کہ جس کو جس بھی رخ سے بیچو گے تو کبھی بھوکے نہیں سو گے۔ واہ اے احمد رضا، تیرے نام کا بھی کیا کہنا کہ تیرے نام اور خدمات پر تو اہل سنت جان چھڑکتے نظر آتے ہیں، اور تیری شخصیت کی سحر ترازی میں وہ اس طرح گم ہے کہ تیرے افکار و تعلیمات کی انگلی ان کے ہاتھ سے چھوٹ چکی ہے۔ وہ مسلک اعلی حضرت کے نام پر دیوانہ وار ٹوٹے پڑ رہے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ آخر مسلک اعلی حضرت کیا ہے۔ فی زمانہ سنیت کی بس یہی پہچان ہے، سکہ رائج وقت کا ہے مسلک احمد رضا۔ دور امام احمد رضا کا جائزہ لیا جائے تو بر صغیر میں علم اقتصادیات کا مطالعہ عام نہیں تھا۔ 1913 عیسوی میں احمد رضا بریلوی کے دیے گئے نظریے کو اس وقت فراموش کر دینے کی وجہ سے شہرت نہ مل سکی اور وہ پس پش چلا گیا، تو اوروں نے بھی نئے نظریے کی ضرورت کو محسوس کیا۔ پھر احمد رضا بریلوی کے بتائے گئے نظریے و منصوبے کے 23 سال بعد 1936 عیسوی میں ایک انگریز ماہر اقتصادیات جے ایم کینیز نے اپنے مشہور زمانہ نظریہ روزگار و آمدنی پیش کیا، جس پر ان کی خدمات کے صلے میں تاج برطانیہ نے لارڈ کے خطاب سے نوازا، جو کسی بھی انگریز کے لیے باعث افتخار و اعلیٰ ترین خطاب ہے۔ سارا کریڈٹ کینیز کو جاتا ہے، اور ہم اپنے گریٹ ریسرچ اسکالر کے ارشادات سے قطعاً بے خبر۔ مغربی ماہرین معاشیات کو داد دیتے ہیں، قسمت کی ستم ظریفی کو ہم کیا نام دیں گے؟ خوان نعمت ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، لیکن ہماری نگاہیں مغرب کی ڈنر ٹیبل پر لگی ہوئی ہے۔ ہم سنیوں کو کاش ہو ادراک آج بھی، کیا کیا تقاضا کرتی محبت رضا کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نہایت عام فہم زبان میں بھاری بھرکم معاشی اصطلاحوں کے بغیر تقریباً وہی تمام باتیں کہی ہیں جو کینیز کے نظریے میں ملتی ہیں۔ اے امام احمد رضا، بتائیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مفکر اسلام فرماتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب میں کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ عز و جل نے تو مسلمانوں کے جان و مال جنت کے عوض خرید لیے۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں کے جان اور مال خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے، مگر ہم ہیں کہ وہاں مسلمانوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے۔ یہاں وہی جلسے، وہی رنگ، وہی تھیٹر، وہی امنگ، وہی تماشے، وہی بازیاں، وہی غفلتیں، وہی فضول خرچیاں، ایک بات کی بھی کمی نہیں۔ اور مظلوم اسلام کی مدد کے لیے جو کچھ جوش دکھا رہے ہیں آسمان سے بھی اونچے ہیں، اور جو اصل کاروائی ہو رہی ہے زمین کی تہ میں ہے۔ پھر کس بات کی امید کی جائے؟ اے امام احمد رضا،
ہم اپنوں کی مدد کی غرض سے اور ہمدردی میں کیا اغیار کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں؟ فرمایا بڑی ہمدردی تو یہ نکالی کہ یورپ کے مال کا بائیکاٹ ہو، میں اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہرگز مسلمانوں کے حق میں کچھ نافع پاتا ہوں۔ اول تو یہ بھی کہنے ہی کے الفاظ ہیں، نہ اس پر اتفاق کریں گے نہ ہرگز اس کو نبھائیں گے۔ اس عہد کے پہلے توڑنے والے جینٹل مین حضرات ہوں گے جن کی گزر بغیر یورپین اشیاء کے نہیں۔ یہ تو سارا یورپ ہے، پہلے صرف اٹلی کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس پر کتنوں نے عمل کیا اور کتنے دن نبھا، پھر اس سے یورپ کو ضرر بھی کتنا، اور ہو بھی تو کیا فائدہ کہ وہ 100 ترکیبوں سے اس سے 10 گنا ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ضرر رسانی کا ارادہ صرف وہی مثل ہے کہ کمزور اور پٹنے کی نشانی۔ پھر درد مند احمد رضا تلقین و نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ مسلمان اپنی سلامت روی پر قائم رہیں، کسی شریر قوم کی چال نہ سیکھیں، اپنے اوپر مفت کی بدگمانی کا موقع نہ دیں۔ اے امام احمد رضا، پھر ہم اپنی حالت کیسے بدلیں؟ فرماتے ہیں، ہاں اپنی حالت سنبھالنا چاہتے ہیں؟ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا پہلا فارمولہ بھی استثناء ان معدود باتوں کے جن میں حکومت کی دست اندازی ہو، اپنے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے، اپنے سب مقدمات اپنے آپ فیصل کرتے۔ یہ کروڑوں روپے جو اسٹامپ اور وکالت میں گھسے جاتے ہیں، گھر کے گھر تباہ ہو گئے اور ہوئے جاتے ہیں، محفوظ رہتے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا دوسرا فارمولہ، اپنی قوم کے سوا کسی سے کچھ نہ خریدتے کہ گھر کا نفع گھر ہی میں رہتا، اپنی حرفت و تجارت کو ترقی دیتے کہ کسی چیز میں کسی دوسری قوم کے محتاج نہ رہتے۔ یہ نہ ہوتا کہ یورپ و امریکہ والے چھٹانگ بھر تانبا کچھ صنائی گھڑن کر کے گھڑی وغیرہ نام رکھ کر آپ کو دے جائیں اور اس کے بدلے پاؤ بھر چاندی آپ سے لے جائیں۔ زندگی عزت کی مسلم ہند میں چاہے اگر، تو یہ لازم ہے کہ سودا جب بھی لے مسلم سے لے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا تیسرا فارمولہ، بمبئی، کلکتہ، رنگوں، مدراس، حیدرآباد وغیرہ کے تونگر مسلمان اپنے بھائی مسلمانوں کے لیے بینک کھولتے، سود شرح حرام قطعی فرمایا ہے، مگر اور 100 طریقے نفع لینے کے حلال فرمائے ہیں جن کا بیان کتب فقہ میں مفصل ہے، اور اس کا ایک نہایت آسان طریقہ کفل الفقیہ الفاہم میں چھپ چکا ہے۔ ان جائز طریقوں پر بھی نفع لیتے کہ انہیں بھی فائدہ پہنچتا اور ان کے بھائیوں کی بھی حاجت بر آتی، اور آئے دن جو مسلمانوں کی جائیدادیں بنیوں کی نظر ہوئی چلی جاتی ہیں ان سے بھی محفوظ رہتے۔ اگر بنیوں کی جائیداد ہی لی جاتی، مسلمان ہی کے پاس رہتی، یہ تو نہ ہوتا کہ مسلمان ننگے اور بنیے چنگے۔ ماہر معاشیات احمد رضا بریلوی کا چوتھا فارمولہ، سب سے زیادہ اہم، سب کی جان، سب کی اصل اعظم وہ دین متین تھا جس کی رسی مضبوطی سے تھامنے نے اگلوں کو ان مدراج عالیہ پر پہنچایا، چار دانگ عالم میں ان کی ہیبت کا سکہ بٹھایا، نان شبینہ کے محتاجوں کو بلند تاجوں کا مالک بنایا، اور اسی کے چھوڑنے نے پشنوں کو یوں چاہے ذلت میں گرایا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ دین متین علم دین کے دامن سے وابستہ ہے، علم دین سیکھنا پھر اس پر عمل کرنا اپنی دونوں جہاں کی زندگی چاہتے، وہ انہیں بتا دیتا، اندھو جسے ترقی سمجھ رہے ہو سخت تنزل ہے، جسے عزت جانتے ہو اشد ذلت ہے۔ پھر فرماتے ہیں مسلمان اگر یہ 4 باتیں اختیار کر لیں تو انشاءاللہ العزیز آج ان کی حالت سنبھل جاتی۔ احمد رضا بریلوی ان 4 باتوں کے برعکس ہونے والے عمل کی جانب بھی توجہ مبذول کرواتے ہیں، اور یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مگر حاصل کیا جب کوئی اس پر عمل کرنے والا نہ ہو، عمل کی حالت ملاحظہ ہو۔ اول پر تو یہ عمل ہے کہ گھر کے فیصلے میں اپنے دعوے سے کچھ بھی کمی ہو تو منظور نہیں، اور کچہری جا کر اگرچہ گھر کی بھی جائے ٹھنڈے دل سے پسند۔ کیا آپ ان حالتوں کو بدل سکتے ہیں؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ دوم کی کیفیت کہ اول تو خاندانی لوگ حرفت و تجارت کو عیب سمجھتے ہیں، اور ذلت کی نوکریاں کرنے، ٹھوکریں کھانے، حرام کام کرنے، حرام مال کھانے کو فقر و عزت، اور جو تجارت کریں بھی تو خریداروں کو اتنا حس نہیں کہ اپنی ہی قوم سے خریدیں، اگرچہ پیسہ زائد صحیح کہ نفع ہے تو اپنے ہی بھائی کا ہے۔ اہل یورپ کو دیکھا ہے کہ دیسی مال اگرچہ ولایتی کی مثل اور اس سے ارزہ بھی ہو تو ہرگز نہ لیں گے اور ولایتی گراں خرید لیں گے۔ ادھر بیچنے والوں کی یہ حالت کہ ہندو آنا روپیہ نفع لے، مسلمان صاحب 54 سے کم پر راضی نہیں، اور پھر لطف یہ کہ مال بھی اس سے ہلکا بلکہ خراب۔ ہندو تجارت کے اصول جانتا ہے کہ جتنا تھوڑا نفع رکھے اتنا ہی زیادہ ملتا ہے، اور مسلمان صاحب چاہتے ہیں کہ سارا نفع ایک ہی خریدار سے وصول کر لیں۔ ناچار خریدنے والے مجبور ہو کر ہندو سے خریدتے ہیں۔ کیا تم یہ عادتیں چھوڑ سکتے ہو؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ سوم کی یہ حالت کہ اکثر امرا کو اپنے ناجائز عیش سے کام ہے،
ناچ رنگ وغیرہ بے حیائی یا بےہودگی کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں، وہ ناموری ہے، ریاست ہے، اور مرتے بھائی کی جان بچانے کو ایک خفیف رقم دینا ناگوار۔ اور جنہوں نے بنیوں سے سیکھ کر لین دین شروع کیا، وہ جائز نفع کی طرف توجہ کیوں کریں؟ دین سے کیا کام، اللہ اور رسول کے احکام سے کیا غرض؟ ختنہ نے انہیں مسلمان کیا اور گائے کے گوشت نے مسلمانی قائم رکھی، اس سے زائد کی کیا ضرورت ہے؟ نہ انہیں مرنا ہے، نہ اللہ وحدہ قہار کے حضور جانا، نہ اعمال کا حساب دینا، نہ چار حاجت مند بنیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں اور جائیدادیں ان کی نظر کر بیٹھتے ہیں۔ چاہرم کا حال ناگفتہ بھی ہے کہ انٹر پاس کو رزاق کے مطلق سمجھا ہے، وہاں نوکری میں عمر کی شرط، پاس کی شرط، پھر پڑھائی وہ مفید کہ عمر بھر کام نہ آئے، نہ اس نوکری میں اس کی حاجت پڑے۔ اپنی ابتدائی عمر کہ وہی تعلیم کا زمانہ ہے یوں گوائی، اب پاس ہونے میں جھگڑا ہے، تین بار فیل ہوتے ہیں اور پھر لپٹے چلے جاتے ہیں، پھر تقدیر سے پاس بھی مل گیا تو اب نوکری کا پتہ نہیں، اور ملی بھی تو سری ذلت کی، اور رفتہ رفتہ دنیاوی عزت کی بھی پائی تو وہ عند الشرع ہزار ذلت۔ کہیے پھر علم دین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بد میں تمیز کرنے کا کون سا وقت آئے گا؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کو مذائقہ سمجھتے ہیں، اپنے باپ دادا کو جنگلی، وحشی، بے تمیز، گوار، نالائق، بےہودہ، احمق، بے خرد جاننے لگتے ہیں۔ بغرض غلط اگر یہ ترقی بھی ہوئی تو نہ ہونے سے کروڑ درجے بدتر ہے۔ کیا تم علم دین کی برکت ترک کرو گے؟ فہل انتم منتہون۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، یہ وجہ ہے، یہ اسباب ہیں، مرض کا علاج چاہنا اور سبب کا قائم رکھنا حماقت نہیں تو کیا ہے؟ اس نے تمہیں ذلیل کیا، اس نے غیر قوموں کو تم پر ہنسوایا، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے، اور آنکھوں کے اندھے اب تک اس اوندھی ترقی کا رونا روئے جاتے ہیں۔ ہائے قوم، وائے قوم، یعنی ہم تو اسلام کی رسی گردن سے نکال کر آزاد ہو گئے، تم کیوں قلی بنے ہوئے ہو؟ حالانکہ حقیقتاً یہ آزادی ہی سخت ذلت کی قید ہے، جس کی زندہ مثال یہ ترکوں کا واقعہ ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ احمد رضا بریلوی پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر یوں اپیل کرتے ہیں کہ اگر میرا خیال صحیح ہے تو ہر شہر اور قصبے میں جلسے کریں اور مسلمانوں کو ان 4 باتوں پر قائم کر دیں، پھر آپ کی حالت خوبی کی طرف نہ بدلے تو شکایت کیجیے۔ اے امام احمد رضا، آپ کا خیال صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا فیصلہ تو جب کیا جاتا کہ آپ کی اپیل پر عمل ہوتا اور نتائج و زمینی حقائق کو مورخین قلم بند کرتے، لیکن اے امام احمد رضا، کسی بھی مورخ یا کتاب کو نہیں پایا جس میں آپ کے فارمولے پر عمل کیا ہو یا عمل کے بعد نتائج تحریر کیے ہوں۔ اے امام احمد رضا، یقیناً آپ کی یہ تجاویز آج بھی ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ، کیونکہ اب ان نکات کو مربوط کر کے پیش کرنے کی سعی کی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ باہم مربوط ہو کر یہ 4 نکات عمل کے مرحلے سے گزریں گے تو کتنے انقلاب آفرین نتائج سے ہمکنار ہوں گے۔ فرماتے ہیں، یہ خیال نہ کیجئے کہ ایک ہمارے کیے کیا ہوتا ہے، ہر ایک نے یوں ہی سمجھا تو کوئی کچھ نہ کرے گا، بلکہ ہر شخص یہی تصور کرے کہ مجھی کو کرنا ہے، یوں انشاءاللہ تعالی سب کر لیں گے۔ چند جگہ جاری تو کیجئے، پھر خربوزہ کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خدا نے چاہا تو عام بھی ہو جائے گا، اس وقت آپ کو اس کی برکات نظر آئیں گی۔ یہ فکر رضا کی ضیا پاشیاں ہیں، یہ تذکار کی جلوہ سامانیاں ہیں، تیرے نام سے ہم نے پائی ہے عزت، کرم ہو کے چلتا رہے یہ ادارہ۔ کیونکہ امام اہل سنت نے خود یوں ہم بے کسوں کو دعا دی، اللہ اکرم الاکرمین اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری اور ہمارے اسلامی بھائیوں کی آنکھیں کھولے، اصلاح قلوب و احوال فرمائے، خطاؤں سے درگزر کرے، غیب سے اپنی مدد اتارے، اسلام و مسلمین کو غلبہ قاہرہ دے۔ آمین الہ الحق آمین، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گردش میں نہیں ڈالتا جب تک وہ اپنی حالت خود نہ بدل ڈالیں۔ جس طرح برے رویے کی طرف اپنی حالت بدلنے پر تعزیانہ ہے، یوں ہی نیک روش کی طرف تبدیلی پر بشارت ہے کہ اپنے کرتب چھوڑو گے تو ہم تمہاری اس ردی حالت کو بدل دیں گے، ذلت کے بدلے عزت دیں گے۔ اے رب ہمارے، ہماری آنکھیں کھول اور اپنے پسندیدہ رستے پر چلا، صدقہ رسولوں کے سورج مدینہ کے تاج کا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وکرم، آمین۔ راز کے ایمان و حرمت
کے نگہباں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں زندہ باد، زندہ باد مفتی احمد رضا خاں زندہ باد۔